अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या क़विय्यु या ज़िल अर्शिल मजीद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से आज हम अपना लेक्चर नंबर 25 शुरू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम जुमला फेलिया का पार्ट 3 कवर करेंगे। और इस पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि फेल माजी के क्या रूल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि फेल माजी का इस्तेमाल जुमला फेलिया में या जुमला फेलिया में जो फेल माजी का पार्ट है वो किस तरह अदा किया जाता है, क्या रूल्स है, क्या कवायद है, फेल क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, मफ़ऊल क्या होता है। कुछ मिसालें कुरान अज़ीम से देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि जुमला फेलिया जो है या जो फेल माजी जो है इसके रूल्स क्या है। तो जहाँ तक हम जानते हैं, हमने ये पढ़ा था कि जो फेल होता है या जुमला फेलिया होता है ये ऐसा जुमला है जो फेल से शुरू हो। और फेल किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि फेल कोई भी ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का होना पाए, जिसमें किसी काम का वकूअ पजीर होना पाए किसी ज़माने के साथ। और जब हम कहते हैं फेल माजी तो ये ऐसा कोई फेल होता है, ऐसा कोई काम होता है जो गुजरे हुए ज़माने में वकूअ पजीर हुआ हो, यानी गुजरे हुए ज़माने में जो भी काम हुआ हो उसको हम फेल माजी में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अरबी ज़बान में दो ही ज़माने हैं, या तो माजी है गुजरा हुआ ज़माना, और या तो मुज़ारिया है जिसमें हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों क्लब अप किए गए हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने फेल माजी उठाया, पिछले लेक्चर में भी हमने फेल माजी का गर्दान सीखा, और अब हम जानेंगे कि फेल माजी के क्या कवायद, क्या रूल्स है। सबसे पहले आप ये जानिए कि जब भी हम जुमला फेलिया की बात करते हैं तो जुमला फेलिया में सबसे पहले फेल से जो भी जुमला शुरू होता है उसको हम जुमला फेलिया कहते हैं। तो जुमला फेलिया इब्तिदान जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फेल। फेल के साथ साथ जुमला फेलिया मुकम्मल नहीं होता जब तक उसके साथ फाइल ना हो। फाइल इंग्लिश में जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो फेल प्लस फाइल ये दोनों इंपॉर्टेंट जुज है किसी भी जुमला फेलिया के लिए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं किसी भी जुमला फेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फेल होता है, उसके साथ फाइल होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और फेल प्लस फाइल ये अगर अवेलेबल ना हो तो हम जुमला फेलिया नहीं कह सकते। इसका मतलब यह है कि हर फेल का जरूरन और लाजिमन एक फाइल होता है। अब इस फाइल के बारे में आप ये जानिए कि फाइल जो किसी भी जुमला फेलिया में होता है उसके दो अशकाल या दो सूरतें हो सकती है। पहली सूरत यह है कि फाइल कभी इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन की सूरत में उसी फेल में मौजूद होता है, हिडन यानी पोशीदा अंदाज में। जैसा मिसाल के तौर पर हम एक जुमला कहेंगे उर्दू में वो गया। जब हमने जुमला कहा वो गया तो इस जुमले में एक फाइल है जो गया यानी जिसने वो काम किया। यहाँ क्या काम किया? यहाँ का काम मतलब है वो जाना, उसका जाना काम है। किसका जाना? वो। तो यहाँ आप देखिए इस जुमले में वो गया में जो लफ्जी वो है ये असल में फाइल है, और ये फाइल इसमें ज़मीर की शक्ल में इसी जुमले में शामिल है। ठीक है, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि जब भी हम किसी भी जुमला फेलिया की बात करते हैं उसमें फेल अलग होता है और उसका फाइल जो है
وہ اسم ظاہر یعنی ناؤن کی صورت میں جملے میں مذکور یا مینشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک جملہ کہتے ہیں اردو میں لڑکا گیا، اس میں واضح طور پہ جس کا جانا ثابت ہو وہ یہ لڑکا ہے، تو اس جملے میں لڑکا جو ہے یہ فاعل ہے۔ یعنی سمپل بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ جملہ فعلیہ دیکھتے ہیں، جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ میں لازم اور ملزوم جو چیز ہے فعل کے ساتھ وہ اس کا فاعل ہے، کرنے والا ہے، سبجیکٹ ہے۔ یہ سبجیکٹ یا تو اس فعل کے اندر ہی موجود ہوگا، اس صیغے کے اندر ہی موجود ہوگا، بشکل کوئی پروناؤن یا بشکل کوئی پوشیدہ حالت میں، یا تو وہ ظاہر ہوگا، الگ سے ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب وہ ظاہر ہوگا اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل الگ ہے، فاعل الگ ہے۔ مگر جب وہ ہڈن ہوگا تو یاد رکھنا چاہیے اس وقت فعل کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہڈن صورت میں جیسا کہ ہم نے 14 صیغے پڑھے تھے ایک گردان کے فعل ماضی کے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہر کوئی صیغہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ضربہ پڑھا، ضربہ اس ایک مرد نے مارا یا اس ایک مذکر نے مارا، تو اس ضربہ میں فعل پلس فاعل موجود ہے۔ یعنی صرف ضربہ حرف لفظ میں جس میں صرف 3 حروف ہے، ضاد را با، اور تینوں پہ زبر ہے، اس ایک لفظ میں ہمارے پاس فعل پلس فاعل دونوں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ بھی ہوگا آپ کے سامنے ضرب الولد، یا ملا کے پڑھیں گے ضرب الولد، لڑکے نے مارا۔ تو اس وقت ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ضرب جو ہے فعل وہ الگ ہے، اور جو لڑکا ہے جس نے وہ کام کیا ہے وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہو گیا۔ تو ہمارے پاس فاعل یا تو اسی صیغے کے اندر موجود ہوگا، ہڈن ہوگا، پوشیدہ ہوگا، یا پھر وہ ظاہر ہوگا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، فاعل کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تیسرا رول جو ہے جملہ فعلیہ کا، یا فعل کا تیسرا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ فعل کے اندر ضمیر کی جو شکل میں فاعل کی موجودگی ہوتی ہے، اصل میں عربی زبان میں ضمیر جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، اس کی شکل میں فاعل کا وجود فعل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک جملہ ہے عربی میں، وہ گیا، یہ اردو کا جملہ، اس کو ہم اگر عربی بنائیں گے تو مطلب ہو گیا ذہبہ۔ ذہبہ کا ترجمہ ہے وہ گیا۔ اس میں جو لفظ وہ ہے وہ اس ذہبہ کے اندر ہی بشکل فاعل ہوا کی شکل میں موجود ہے، مگر یہ ہوا آپ دیکھیں گے نہیں، کیونکہ وہ ہوا آلریڈی ذہبہ کے اندر موجود ہے۔ کیونکہ یہ جو ہمارے پاس 14 صیغوں کا ایک گردان ہے، اس میں پہلا صیغہ جو ہے ذہبہ، اس کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پورا گردان ایک ایک کر کے سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے جو بات ہمیں پتا چلی وہ یہ پتا چلا کہ جب بھی ہم جملہ فعلیہ کی بات کرتے ہیں، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہیں گے جو فعل سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ کے جو مین امپورٹنٹ اجزاء ہے، نمبر 1 فعل جس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ کی عام ترتیب میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اور فاعل اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو فاعل ہے یا تو آپ دیکھیں گے کہ فعل کے صیغے کے اندر ہی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ ضمیر کی شکل میں اس کے اندر موجود ہوگا، یا وہ باہر بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کیسے جانیں گے کہ یہ فعل کے بعد فاعل ہے؟ یاد رکھنا چاہیے فاعل ہمیشہ جملہ فعلیہ میں رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کی جو اعرابی شکل ہے وہ مرفوع ہے، یعنی یہ رفع کی حالت میں آپ دیکھیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھنا چاہیے، جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہمیشہ اور ہمیشہ لازماً اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ کا ایک اور پارٹ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہو، مگر کوئی جملہ ایسا ہوتا ہے جس میں فاعل کے بعد مفعول بھی پایا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. مفعول جس جملہ فعلیہ میں پایا جاتا ہے اس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے. اور مفعول جس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں یہ ایسا اسم ہے جس پہ وہ کام واقع ہو. مثال کے طور پر اگر میں کہوں گا ضربہ، میں نے اس ایک مرد نے مارا. ضربہ کا ترجمہ ہے اس ایک مرد نے مارا. تو یہ جو مارنا ہے یہ کسی نہ کسی کو تو مارا ہوگا نا. جس کو مارا ہوگا اس کو کہتے ہیں مفعول. ٹھیک ہے. اب مفعول کو کیسے آپ ڈھونڈیں گے جملہ فعلیہ میں؟ یاد رکھنا چاہیے مفعول ایک اسم ہوتا ہے اور وہ اسم جو ہے ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو آپ صرف اعرابی شکل کو دیکھ کے فاعل اور مفعول کو ڈھونڈ سکتے ہیں. کبھی کبھی فعل کے فوراً بعد فاعل ہوگا، کبھی کبھی یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ فاعل آپ دیکھیں گے نہیں، نظر ہی نہیں آئے گا. آپ ڈائریکٹلی کسی اور اسم کو دیکھیں گے جو حالت نصب میں ہوگا. یاد رکھنا چاہیے اس وقت فعل کے اندر ہی فاعل ہے اور جو دوسرا اسم اس کے بعد ظاہر ہے حالت نصب میں تو وہ مفعول ہے. تو یہ امپورٹنٹ بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ جملہ فعلیہ میں سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے پہلا جو آتا ہے وہ فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے اور فاعل کے بعد مفعول آتا ہے. فاعل اور مفعول جو ہے اس کی پہچان کیا ہے جملہ فعلیہ میں؟ فاعل جو ہے اس کو آپ ہمیشہ حالت رفع میں دیکھیں گے جبکہ مفعول کو آپ حالت نصب میں دیکھیں گے. پچھلے لیکچر میں کچھ ایگزامپلز ہم نے دیے تھے، انہی ایگزامپلز کو ہم آگے بھی پڑھیں گے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک روٹ ورڈ ہے. جلال صاحب اگر میرے ساتھ ہے، کوئی اور مرد میرے ساتھ ہے تو اپنی مائک وہ کھول سکتے ہیں تاکہ وہ بھی میرے ساتھ ان کا ریپیٹیشن کرے. بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ ریپیٹ کرے تو وہ اپنے چیٹ باکس میں مجھے اس کا رپلائی کرے. دیکھیں ایک ہمارے پاس میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں جو جملہ فعلیہ ہم نے شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم فعل پڑھتے ہیں 2-3 چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. سب سے پہلے روٹ ورڈ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد یعنی ایسے فعل جن کا جو مادہ ہے، را مٹیریل ہے، وہ 3 حروف پر مشتبہ یا مشتمل ہوتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد. اور تقریباً 99% جو ہمارے پاس فعل ہے وہ 3 حروف کا بنا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر میم، کیف اور را، ان 3 حروف کو ہم کہہ سکتے ہیں مادہ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فعل کا مادہ میم، کیف اور را ہے. اس کے بعد مادے کے بعد اس کو کسی سانچے میں ڈالیے اور ہمیں پتا ہے کہ جو سانچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس فعل ماضی میں 3 ہے جس کو ہم نے وزن نام دیا تھا، یا تو فعلہ ہے یا فعلہ ہے یا فعولہ ہے، کیونکہ فعل ماضی کے ہمارے پاس 3 اوزان ہیں. فعلہ، فا کلمے پہ زبر، عین کلمے پہ زبر، لام کلمے پہ زبر. فعلہ، فا کلمے پہ زبر، عین کلمے کے نیچے زیر اور لام کلمے کے اوپر زبر. اور فعولہ اس میں فا پہ زبر، فا کلمہ، عین پہ پیش اور لام کلمے پہ زبر. یہ 3 اوزان ہمیں ملتے ہیں فعل ماضی میں. تو ہمارے پاس میم، کیف اور را، یہ ہمارے پاس را مٹیریل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو ڈالنا ہے اس وزن پر، فعلہ کے وزن پر. تو یہ فعلہ کے وزن پر جب میم، کیف، را کو ڈالیں گے یہ بنے گا مکرا. مکرا اس کا ترجمہ ہے اس نے چال چلی. مکرا اس نے چال چلی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی ہم کوئی صیغہ بناتے ہیں فعل ماضی کا تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس صیغہ بنتا ہے وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں واحد مذکر غائب کا صیغہ. تو مکرا جو ہے یہ واحد مذکر غائب. مجھے امید ہے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں جو آپ کو پورا ایک گردان بنا کے دکھایا تھا، سکھایا تھا، آپ نے کچھ اور بھی کوششیں کی ہوں گی اس گردان کو بنانے میں. 14 صیغے، پہلے 6 صیغے ہمارے غائب کے صیغے ہیں، اس میں پہلے 3 مذکر، اس کے بعد 3 مؤنث، اس کے بعد ہم نے حاضر کے سیکنڈ پرسن کے 6 صیغے دیکھے جس میں پہلے 3 مذکر اور بعد کے 3 جو ہے وہ مؤنث ہے، اور آخر ہم نے فرسٹ پرسن جس کو ہم نے نام دیا تھا متکلم، اس کے صرف 2 صیغے ہیں، ایک واحد متکلم اور دوسرا جو ہے وہ ہے جمع متکلم. اس گردان کو جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے 24 لیکچر میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا، اس کو بار بار آپ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے
کہ فعل ماضی کو کیسے ہم پڑھیں گے اور کتنے 14 سیغے ہمارے بن سکتے ہیں. یہ جو مکرہ ہے یہ پہلا سیغہ ہے. تو پہلا سیغہ جو ہوتا ہے فعل ماضی کا اس کو ہم کہیں گے واحد مذکر غائب کا سیغہ. مکرہ اس نے چال چلی یا اس ایک مذکر نے چال چلی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس مکرہ کی یہ جو مکرہ ہے ہمارا سیغہ ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کیسے استعمال ہوا ہے. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 اللہ نے فرمایا مکرو. اب آپ کے سامنے اگر آپ نے مکرہ کا گردان کیا ہوگا, مکرہ ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ, مکرہ مکرا دوسرا سیغہ, مکرو تیسرا سیغہ. دیکھیے یہاں پر قرآن مجید میں تیسرا سیغہ استعمال ہوا ہے. تیسرا سیغہ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جمع غائب مذکر, یعنی مذکر جمع غائب, یا ایسے کہہ سکتے ہیں پہلے آپ لے لیجئے اس کو غائب کا سیغہ, اس کے بعد لیجئے اس کا جمع کا سیغہ, اور اس کے بعد لیجئے یہ کہ یہ مذکر کا سیغہ ہے مکرو. اچھا جلال صاحب میرے ساتھ ہے تو آپ بتائیے مکرو کا ترجمہ کیا ہوگا جلال صاحب؟ ان سب نے چال چلی. ان سب نے چال چلی. ماشاءاللہ. اب دیکھیں قرآن مجید کو میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا تھا, اب دھیرے دھیرے کر کے ہم قرآن کو اب سمجھیں گے. دیکھیں کیسے قرآن کے الفاظ کو ہم سیکھ رہے ہیں. آپ چونکہ ایک قواعد سیکھ رہے ہیں مگر میں ڈائریکٹلی آپ کو قرآن سے اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ سیکھیں گے. اب دیکھیں یہ جو مکرو ہے یہ تیسرا سیغہ ہے, غائب کا سیغہ ہے, مذکر کا سیغہ ہے. تو ترجمہ ہو گیا مکرو ان سب نے چال چلی, ان سب نے چال چلی. اب مجھے بتائیے جلال صاحب یہ جو ان سب نے چال چلی آپ کو کیا لگ رہا, یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ نا سر. نہیں جملہ اسمیہ کیسے, یہ تو فعل کا جملہ ہے نا. سوری جملہ اسمیہ تب ہوتا, اب تھوڑا کلیئر کیجئے اپنے آپ کو, جب کوئی بھی جملہ اسم سے شروع ہو. اس میں تو کوئی اسم ہے ہی نہیں, اس میں تو ہم نے فعل سے شروع کیا نا, کیونکہ مکرہ جو ہے یہ فعل ہے نا. مکرہ بھی فعل ہے, مکرا بھی فعل ہے, مکرو بھی فعل ہے, یہ تیسرا سیغہ ہے. تو یہ مکرو جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا مکرو جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ ہے. اب جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کا پہلا پارٹ کیا ہے ذرا آپ بتا سکتے ہیں جلال صاحب؟ پہلا پارٹ مطلب سمجھا نہیں صاحب. پہلا پارٹ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا جملہ فعلیہ میں 3 حصے ہو سکتے ہیں, 2 تو لازماً ہوں گے, ایک فعل, ایک فاعل, ایک مفعول. میں نے آپ کو اس سلائیڈ میں بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں 3 پارٹ ہوتے ہیں, 2 تو ہوں گی ہی, تیسرا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. جیسے فعل اور فاعل جملہ فعلیہ میں ہوگا ہی لازماً, سب سے پہلے فعل اس کے ساتھ فاعل. یہ فاعل یا تو فعل کے اندر ہوگا یا تو یہ فعل سے باہر ہوگا. تیسرا پارٹ جو جملہ فعلیہ کا ہے وہ ہے مفعول. کبھی کبھی مفعول ہوگا, کبھی کبھی مفعول نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا مفعول لازمی نہیں ہے مگر فاعل جو ہے یہ لازمی ہے جملہ فعلیہ کے لیے. اب آپ جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں تو آپ جب بھی قرآن مجید کا کوئی لفظ فعل کا دیکھیں گے آپ اب ان 3 چیزوں کو آپ جانیے. فعل تو نیچرلی سب سے پہلے فعل ہی ہوگا کیونکہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا فاعل کہاں ہے اور مفعول کہاں. یہ کیسے ہم جانیں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا اس فعل کے اندر وہ فاعل ہے یا فعل سے باہر وہ فاعل. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی. اگر وہ کلیئر ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہمارے پاس اس جملے فعلیہ میں مفعول ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی تو کریں گے نا ہم. اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ سب سے پہلے آپ یاد رکھیے گا جلال صاحب کہ یاد رکھنا چاہیے بہت امپورٹنٹ بات, اگر ہمارے پاس کوئی بھی فعل ہوگا پہلے پوزیشن پر یا 4تھ پوزیشن پر, ٹھیک ہے, ہمارے پاس 14 سیغے ہیں, ہمارے پاس گردان کے 14 سیغے ہیں. اگر آپ فعل دیکھیں گے پہلی پوزیشن والا فعل جیسے مکرہ ہوگا, مکرہ, مکرا, مکرو, مکرت, چوتھا سیغہ کون ہے؟ مکرت. اگر ہمارے پاس مکرہ ہوگا یا مکرت ہوگا, یاد رکھیے گا پہلا اور چوتھا, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اگر ہمارے پاس
کوئی بھی فعل ہوگا پہلا یا چوتھا سیگا والا جملہ فعلیہ کا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا چاہیے اس کا جو فاعل ہے وہ باہر بھی ہو سکتا ہے، اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی باہر بھی وہ ظاہر ہو سکتا ہے یا وہ فعل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، پہلا یا چوتھا۔ باقی جتنے بھی سیگے ہیں، دوسرا، تیسرا، پانچواں، آخر تک، یاد رکھیے گا جو باقی ہمارے پاس اس گردان کے سیگے ہیں ہمیشہ فاعل فعل کے اندر ہی موجود ہوگا۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے، ہمیشہ یہ کام آئے گا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے سامنے جو جملہ فعلیہ کا جو فعل ہے، اگر یہ گردان کا پہلا یا چوتھا سیگا ہوگا، پہلا، فرسٹ ون اور فورتھ ون، ٹھیک ہے، تب آپ کے پاس دو چوائسز ہو سکتے ہیں کہ اس کا جو فاعل ہے، سبجیکٹ جو ہے، یہ اس فعل کے اندر ہو سکتا ہے، فعل کے باہر ہو سکتا ہے، دو چوائسز ہے۔ مگر اگر آپ کے پاس کوئی فعل ہے جو دوسرا سیگا ہے، تیسرا سیگا ہے، پانچواں یا کوئی بھی سیگا آخر تک، ہمیشہ یاد رکھیے اس کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں، فاعل اس کے اندر ہی موجود ہوگا ہمیشہ۔ جلال صاحب میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جیسے پہلا سیگا ہے مکرہ، یہ پہلا سیگا ہے، اگر مان لیجئے مکرہ کہیں استعمال ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا چاہیے ہمارے پاس دو چوائسز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا فاعل ہے، فاعل کا مطلب ہے سبجیکٹ، یہ ورب ہے نا، ورب کے بعد سبجیکٹ ہوگا، یا تو وہ سبجیکٹ مکرہ کے اندر ہوگا یا مکرہ سے باہر ہوگا، سمجھ رہے بات؟ جی، کیونکہ مکرہ پہلا سیگا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس فورتھ سیگا، فورتھ سیگا کون ہوگا مکرہ کا؟ مکرہ، مکرہ، مکرو، مکرت۔ اگر ہمارے پاس فورتھ سیگا مکرت ہوگا، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ فاعل یا تو اس کے اندر ہوگا یا باہر ہوگا، دو چوائسز ہوتے، مگر یہ دو چوائسز ہمیشہ فرسٹ سیگے اور فورتھ سیگے میں آپ دیکھیں گے۔ باقی جتنے بھی 12 سیگے ہیں نا گردان کے، اس میں دوسری چوائس نہیں ہے، ہمیشہ فاعل اس فعل کے اندر ہی ہوگا، سمجھ رہے بات؟ مثال کے طور پر مکرو جو یہاں پر ہے، یہ کون سا سیگا ہے؟ تیسرا سیگا، یہ تیسرا سیگا ہے، تو نئے پہلا سیگا ہے، نئے چوتھا سیگا ہے، تو ہمیں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں، یاد رکھنا چاہیے اس میں فعل اور فاعل ایک ساتھ اندر ہی موجود ہے، اس کے پاس کوئی دوسری چوائس ہے ہی نہیں۔ جو دو چوائسز ہے نا کہ یا تو فاعل باہر ہوگا یا اندر ہوگا، یہ دو چوائسز صرف پہلے سیگے اور چوتھے سیگے میں ہوتا ہے، باقی جتنے بھی سیگے ہیں اس میں دو چوائسز نہیں، فاعل اس کے اندر ہی، اس فعل کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جزاک اللہ۔ جیسے مثال کے طور پر مکرو جب ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ مکرو جو ہے یہ تیسرا سیگا ہے، جب ہم نے تیسرا سیگا دیکھا تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مکرو جو ہے یہ فعل پلس فاعل ہے، کیونکہ فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اس کا ترجمہ کیا انہوں نے چال چلی، مکرو، اب دیکھیں فاعل جو ہے وہ انہوں ہے، وہ اس کے اندر ہی موجود ہے، انہوں نے چال چلی، سمجھ رہے بات؟ مکرو جو ہے چونکہ یہ تھرڈ سیگا ہے، تو تھرڈ سیگے میں ہم کبھی بھی فاعل کو باہر نہیں پائیں گے، وہ اندر ہی ہوگا، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے انہوں نے چال چلی۔ مکرو کو ہم عربی میں بتا سکتے ہیں یہ فعل پلس فاعل ہے، دونوں ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ مکرو، انہوں نے چال چلی، عربی میں کہہ سکتے ہیں فعل پلس فاعل۔ واو جو واو زبر واہ ہے، اس واو کو بہت سارے نام دیے جا سکتے ہیں، ابھی آپ اس کو نام دے دیجئے، یہ واو عطف ہے، یعنی عطف جو ہے جو ملاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں اس کو ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے یہ واو کون ہے، ترجمہ ہوگا اور۔ مکرو، انہوں نے چال چلی، اور اب دیکھیں مکرہ اللہ، ملانے کے بعد مکر اللہ۔ اب مجھے بتائیے مکرہ کون سا سیگا ہے؟ پہلا سیگا۔ اب دیکھیں پہلے سیگے میں ہمارے پاس دو چوائسز ہو سکتے ہیں، یا تو فاعل اس کے اندر ہوگا یا باہر ہوگا۔ آپ دیکھیں اس کے بعد مکرہ کے بعد اللہ ہے، اور اللہ جو ہے یہ کس حالت میں؟ حالت نصب، رفع میں ہے، حالت رفع میں ہے، اور جب یہ حالت رفع میں ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس وقت اس کا فاعل ہے،
समझ रहे बात। जज़ाकल्लाह। तर्जुमा हो गया मकरू, उन्होंने चाल चली, व और मकर अल्लाह, अल्लाह ने भी चाल चली। देखिए अल्लाह जो है ना ये फाइल है ना यहाँ पर, जिस पे काम किया जा रहा है। हाँ सही। नहीं, जिस पे काम नहीं किया, जो काम नहीं, करता ये है, जो जो काम काम करता करता है, जिस पे काम किया जाता है उसको कहते हैं मफऊल। जी। ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है। फाइल, फाइल मतलब काम करने वाला, ठीक है ना। जैसे कत्ल, कातिल का कत्ल करने वाला है ना, जी। समझ रहे हैं बात। इसी तरह मकर अल्लाहु, अल्लाह ने भी चाल चली, मकरू उन्होंने चाल चली, और मकर अल्लाह, अल्लाह ने भी चाल चली। इसने काम किया ना, यहाँ पर काम करने वाला अल्लाह है, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ जी पर सर। आपने देखा चूंकि पहला सेगा है, पहले सेगे में आपके पास दोनों चॉइसेस हो सकते हैं कि इसका फाइल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। आपने देखा इस वक्त चूंकि अल्लाहु, ये कैसे पता चला ये फाइल है, मफूल नहीं है, ये कैसे हमें पता चला? नस्बी हालत में ये होने की रफ़ई वजह से। हालत में, नस्ब, बार बार रफ़ई। नस्ब कह रहे हैं। नस्ब होता तो अल्लाह, इस पे जबर होती। तो हालत रफा होने की वजह से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ जो अल्लाहु है ये इस वक्त हमारे पास फाइल है। मकरू उन्होंने चाल चली, जुमला फेलिया, वाव अतफ, मकर अल्लाहु ये फेल, अल्लाहु फाइल, यहाँ देखिए अलग अलग है, ठीक है ना। और चाल चली अल्लाह ने भी। याद रखना चाहिए जब भी हम तर्जुमा करते हैं ना अरबी से, तो सबसे पहले फेल का तर्जुमा करेंगे, फिर फाइल का, फिर मफूल का। इसीलिए देखिए तर्जुमा कैसे बना, मकरू उन्होंने चाल चली, या ये कह सकते हैं चाल चली उन्होंने, क्योंकि पहले फेल का तर्जुमा होगा, फिर फाइल का, फिर मफूल का। चाल चली उन्होंने और चाल चली अल्लाह ने भी, ये तर्जुमा हो गया। अब आप खुद तर्जुमा कर सकते हैं, माशाल्लाह, थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है वल्लाहु। अब बताइए जो वाव है वे फिर से वाव अतफ हो गया मिलाने के लिए। अब मुझे बताइए अल्लाहु है क्या? अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया जलाल साहब। अब ये यहां से तो ये दोनों जुमले फेलिया, ये भी जुमले फेलिया, ये भी जुमले फेलिया। अब मुझे बताइए ये क्या है? अल्लाहु खैरुल माकिरीन। आपको क्या लग रहा है यहाँ अल्लाहु से खैरुल माकिरीन, आपको क्या लग रहा है? ये जुमला फेलिया है या जुमला इस्मिया है? यहाँ पे शुरुआत इस्म से हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब आप बात समझ रहे हैं। देखिए एक ही आयत में, कुरान मजीद की एक ही आयत में बहुत सारे जुमले हो सकते हैं, समझ रहे हैं बात। तो पहला भी जुमला फेलिया, ये भी जुमला फेलिया, मगर यहाँ जुमला इस्मिया। वल्लाहु और अल्लाहु, देखिए अल्लाह से शुरू हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुब्तदा है। जुमला इस्मिया क्या पहले पार्ट को क्या कहते हैं? मुब्तदा। मुब्तदा। और ये देखिए खैरुल माकिरीना। अब बताइए खैरुल माकिरीना क्या है? खैरुल माकिरीना, ये कौन सा, ये क्या लग रहा है आपको? खैरुल माकिरीना क्या लग रहा है आपको? मफूल नहीं हो रहा सब। नहीं नहीं, मफूल तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि आप अभी जुमला इस्मिया की बात कर रहे हैं। जुमला इस्मिया में मफूल का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, जुमला इस्मिया में क्या है? ये एक बहन ने जवाब दे दिया, माशाल्लाह। एक बहन, नौशीन बहन ने जवाब दी, माशाल्लाह, बहुत सही है। ये इसकी खबर है। देखिए जुमला इस्मिया के दो ही तो पार्ट है ना, मुब्तदा और खबर। अल्लाहु यानी अल्लाह जो है खैरुल माकिरीना, बेहतरीन चाल चलने वाला है ना। तो ये इसका मुब्तदा है, ये खबर है। अगर हम थोड़ा अंदर जाएंगे तो मुझे बताइए खैरुल माकिरीना है क्या असल में? ये खबर तो है, क्या मुझे आप बता सकते हैं खैरुल माकिरीना कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब भी है ना, बताइए कौन सा मुरक्कब? देखिए जो ही हम आगे जाएंगे ना जलाल साहब, और जितने भी बहनें और जितने भाई देख रहे हैं, वो अब थोड़ा सा पिछला भी लेक्चर याद रखें, क्योंकि अब कुरान पे हम आ रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम तो लग सकता है, मगर आपको, एक बहन ने जवाब दे दिया माशाल्लाह, ये मुरक्कबी, बहन ने लिखा ये इजाफी है, मुरक्कबी इजाफी सही जवाब है। क्योंकि खैरुन मुरक्कबी इजाफी के दो ही कानून है। एक ये कि जो मुजाफ है उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा और तनवीन भी हल्की होगी। आप देखिए खैरु और अल माकिरीना असल में अल माकिरूना था,
मगर मुजाफ इलैह का एक ही कानून है कि वो जरी हालत में होता है, माकिरूना माकिरीना में तब्दील हो गया तो ये मुरक्कब इजाफी है। हम ये बता सकते हैं मुरक्कब इजाफी यहाँ पर अल्लाह के लिए बहसियत खबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मुरक्कब इजाफी खबर बन के आ सकता है। तो तर्जुमा उन्होंने, चाल चली उन्होंने, और चाल चली अल्लाह ने भी, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला। तो इस तरह आपने तर्जुमा सीखा जिसमें दो जुमला फेलिया इस्तेमाल हुए हैं और एक जुमला इस्मिया इस्तेमाल हुआ है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये जुमला इस्मिया जुमला फेलिया का क्या मसला है, यानी आपने जुमला इस्मिया जुमला फेलिया पढ़ा है, उससे हमें क्या पता चलेगा। देखिए याद रखना चाहिए, जब भी जुमला इस्मिया का इस्तेमाल हुआ है कुरान में तो उस वक्त इस्तेमाल हुआ जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो किसी चीज पर, और जुमला फेलिया तब इस्तेमाल हुआ है जब एक काम के बारे में बात हो किसी जमाने के साथ। एक और मिसाल देंगे, कौफ तालाम, ये हमारे पास मादा है और इस मादे को आप डालिए फ़ाइला के वजन पर। जलाल साहब आप याद रखिएगा, अब आप ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं नहवी तरतीब। ऐसे ही अब हमें पढ़ना पड़ेगा, एडवांस क्लासेस ऐसे ही हमारे होते हैं। एक पूरी आयत दी जाती है, फिर उस आयत का एक एक लफ्ज के बारे में हमें डिस्कस करना होता है। हम ये बताएंगे कि क़ाफ तालाम हमारे पास एक मादा है, रॉ मटीरियल है, इसको हम वजन डालेंगे फ़ाइला के वजन पर, तो फ़ाइला के वजन पर जब क़ाफ तालाम को डालेंगे ये बनेगा क़तला। तर्जुमा होगा उसने मार डाला, क़तला उसने कत्ल किया, ठीक है ना। कुरान मजीद से मिसाल है सूरतुल बकरा आयत नंबर 251 में, वा और वाव इस्तिनाफिया इसको कह सकते हैं। अगर वाव इब्तिदान इस्तेमाल हो तो उसको हम इस्तिनाफिया कहेंगे, अगर बीच में उमूमन वो होता है वाव अतफ। खैर ये छोटी चीजें हैं, बाद में इसको बताएंगे, हम इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, आगे चलेंगे। क़तला, अब मुझे बताइए क़तला जो है ये क्या लग रहा है आपको जलाल साहब? पहला सीगा है किसका? फेल का। पूरी बात बताइए। फेल, तो इसका मतलब ये जुमला फेलिया है। अगर अब ये पहला ये है क़तला, जब हमने बात की पहला सीगा है, तो मुझे बताइए इसमें क्या हो सकता है, फाइल की क्या कंडीशन हो सकती है पहले सीगे के अंदर अगर होगा? इसी के अंदर मौजूद दोनों कंडीशन हो सकती है, ये बताइए दोनों कंडीशन हो, इसके अंदर भी हो सकता है बाहर भी, क्योंकि पहले और चौथे सेगे में दोनों कंडीशन पाई जाती है। अगर दूसरा तीसरा पांचवा या बाकी सेगे होते तो आप ये फौरन बता सकते थे कि ये फेल के अंदर हो सकते, मगर पहला और चौथा जो है इसमें दोनों कंडीशन। अब आप देखिए वक़तला दाऊदु, अब बताइए दाऊदु क्या लग रहा है आपको? अगर बहनों में कोई जवाब देना चाहे वो भी दे सकते हैं। दाऊदु आपको क्या लग रहा है? ये तो हो गया फेल। दाऊदु क्या लग रहा है आपको? फाइल। जी माशाल्लाह, बहन ने भी जवाब दिया, ये फाइल हो गया। अच्छा ये कैसे पता आपको चला ये फाइल है? जिस पे अब ये हालत रफा में है ना, दाऊदु, वक़तला और कत्ल किया, दाऊदु दाऊद ने, तो जिसने कत्ल किया वो तो फाइल हो गया ना, सब्जेक्ट वही है ना। किसको कत्ल किया? जालूता, जालूत को। जालूत क्या है इस जुमले में? इस पे काम किया जा रहा है। हाँ, उसको क्या कहते हैं? मफूल। उसको मफूल कहते हैं, ठीक है माशाल्लाह, सही जवाब है, बहन ने भी जवाब दे दिया। देखिए इस जुमले में बहुत आसानी से बताया गया, वा और कतला कत्ल किया दाऊदु, दाऊद ने जालूता, जालूत को। कैसे पता चला? दाऊद जो है ये हालत रफा में है, जबकि जालूता जो है ये हालत नस्ब में है। याद रखना चाहिए जो फाइल है वो रफा में होता है और जो मफूल होता है वो नस्ब में होता है। सिर्फ इससे पता चला। मान लीजिए अगर ऐसा होता वक़तला जालूता दाऊदु, कोई फर्क पड़ता? तर्जुमे में कोई फर्क पड़ता? अगर ऐसा होता वक़तला जालूता दाऊदु, वो फर्क पड़ता है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि ये इसकी एराबी कंडीशन क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लिखा, पहले फेल फिर फाइल फिर मफूल, यही तरीका भी है, मगर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि दाऊदु और जालूता जो है इसकी पोजीशन पे आप मत जाइए। आप ये देखिए कि दाऊदु जो है ये रफा है
اور جالوت جو ہے یہ نصب ہے. رفع میں جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے, نصب میں جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور مثال ہے جالوت ہو جاتا ہے یہاں پہ. ہاں, اگر جالوت کر لیتا, یعنی جالوت اگر ہوتا تو جالوت ہوتا. سمجھے نا بات. ایک اور ہمارے پاس ہے را داد یا, یہ ہمارے پاس را مٹیریل ہے مگر اس کو ڈالیا فعیلہ کے وزن پہ. فعیلہ تو کیا بنے گا؟ رضیہ. راضیہ, رضیہ وہ راضی ہوا یا وہ خوش ہوا. سورۃ الفتح آیت نمبر 18. رضیہ. اب بتائیے رضیہ جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ دوسرا صیغہ. نہیں, رضیہ پہلا صیغہ ہے نا. رضیو ہے نا, پہلا صیغہ ہے نا. اچھا, پہلے صیغے میں آپ نے ابھی دیکھا کہ دونوں کنڈیشن ہے, یا تو فاعل اس کے اندر ہوگا یا باہر ہوگا. اب اس میں دیکھیے رضی اللہ. اب بتائیے اللہ کیا ہے اس جملے میں؟ جس پہ کام کیا جا رہا ہے. نہیں, جو کام کرنے والا, جو کام کرتا ہے. اس کو یاد رکھے, اس کو سبجیکٹ انگلش میں کہیے سبجیکٹ, یا آپ آبجیکٹ کہیے انگلش میں, یا پھر اس کو کہیے فاعل. رضی اللہ یعنی خوش ہوا اللہ. رضی اللہ خوش ہو گیا اللہ. عن المؤمنین. دیکھیں عن المؤمنین جو ہے یہ کیا ہے یہاں پر؟ عن کیا ہے؟ عن کیا ہے جلال صاحب؟ جی سر. عن جو ہے, عن کیا ہے؟ جی بہن بھی بتا لے, کوئی بہن بھی بتا لے. عن کیا ہے؟ عن المؤمنین, اصل میں المؤمنون تھا مگر عن کی وجہ سے عن المؤمنین بن گیا. عن جو ہے نہیں, اس وقت آپ اس کو خوش ہو گئے اللہ مومنوں سے. جی یاد رکھیے گا یہاں پر عن جو ہے یہ ہمارے پاس حرف جر ہے اور مؤمنین مجرور ہے. تو عن المؤمنین جو ہے یہ ہمارے پاس مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں عن المؤمنین, یہ ایک ڈفرنٹ کنڈیشن یہاں پر آتی ہے, اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اور مثال یہاں پر دیکھ لیجئے, کیونکہ عن المؤمنین جو ہے نا یہ یہاں پر جری حالت میں ہے, کیونکہ اس سے پہلے مجرور ہوتا ہے. مجرور جو ہمارے پاس اگر حالت انہیں حرف جر آتا ہے تو وہ دوسرے کو مجرور بناتا ہے. ٹھیک ہے, مجرور کنڈیشن میں ہے. اسی طرح ہے وا ہا اور را. وا ہا اور را ہمارے پاس ایک مادہ ہے, اس کو فعلہ کے وزن پہ ڈالیے بن جائے گا ظہارا, وہ ظاہر ہو گیا. ظہر الفساد, ظہرا یہ ہمارے پاس ہے فعل, اور الفساد چونکہ فساد ہے یہ ہے ہمارے پاس فعل اور فاعل. فساد فاعل ہے. فی البر والبحر, ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور تری میں. فی البر والبحر یہ یہاں پر حالت جر میں ہے کیونکہ حرف جارہ ہے, اس کے بعد البر والبحر یہ اس کے مجرور ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں, اور کچھ مثالیں انشاءاللہ ہم دیں گے, اور کچھ رولز ہم اگلے والے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا یہ سہل جو سفر ہے وہ بہت آسان, سہل اور آسان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.